شام کے وزیر خارجہ کا 19 سال کے بعد پاکستان کا دورہ، اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمت اللہ صاحب ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئر کے۔ نعمت اللہ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا، یہ 19 سال بعد شام کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، یہ کیا وجوہات تھی؟ 19 سال کا تعطل یا گیپ کیوں کر ہوا سفارتی تعلقات میں؟ یقیناً عاشق صاحب، 2007 میں آخری جو دورہ تھا شام کے اس وقت کے وزیر خارجہ وحید المعلم، 2007 میں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پھر بدقسمتی سے 2011 سے 2024 تک بیچ میں شام میں خانہ جنگی رہی مختلف، وہاں پہ اندرونی طور پر شام جو ہے اندرونی خلفشار کا شکار رہا۔ پاکستان اور شام کے تعلقات بدستور قائم رہے۔ ان دنوں میں بھی جو دمشق میں پاکستان کا سفارت خانہ تھا وہ کھلا رہا، اسلام آباد میں جو شام کا سفارت خانہ تھا وہ کھلا رہا۔ بیچ میں عرب ممالک اور OIC نے شام کی رکنیت بھی جو ہے وہ معطل کر دی کہ چونکہ خانہ جنگی ہے اور ہزاروں لوگ شہید، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ لیکن جو نئی حکومت آئی ہے 2024 میں، اس کو نہ صرف پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے، پورے عالم اسلام نے ویلکم کیا، اور اس کے بعد جو ہے شام اور پاکستان کے تعلقات میں جو ہے ایک نئے دور کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے۔ جس طرح شام کے وزیر خارجہ سید اسد اشابانی نے اپنے 19 اور 20 اگست کے دورہ پاکستان کے واپسی دمشق پہنچنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں اس کا اظہار کیا کہ ہم تعلقات چونکہ ہمارے آلریڈی بحال ہے، لیکن ہم ایک نئے سفارتکاری اور نئے سمت میں اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان چونکہ خطے کا ایک اہم ملک ہے، خاص کر جو مکہ دفاعی معاہدہ ہے اور جو معرکہ حق کے بعد جو پاکستان کی عالمی سطح پر سفارتکاری اور پہچان بنی ہے، تو اس سے نہ صرف دوست ممالک بلکہ مسلم ممالک اور دوسرے خطے کے ممالک وہ چاہ رہے کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی، خارجہ اور تعلیم، سیاحت اور دوسرے معاملات پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کر سکے اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہے اس کو مزید اس میں بہتری لائے۔ اچھا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات ہوئی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بہت سا ایک مثبت پیغام یہاں سے لے کے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروازوں کا بھی ایک معاملہ تھا یہاں پہ کہ زائرین کے لیے ڈائریکٹ شام تک پروازیں کی بحالی۔ کیا یہ بحالی جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا پہلے پروازیں شام تک ڈائریکٹ پاکستانی زائرین کو دستیاب تھیں؟ یقیناً پہلے پروازیں تھی پاکستان سے بہت سے زائرین جو ہے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے جو اسلامی تاریخ میں جن کا اہم رول ہے، ان کے مزارات اور مختلف جو مسجد اموی اور باقی جو صلاح الدین ایوبی اور دوسرے، شام ایک تاریخی طور پر بڑا رچ ملک ہے، تو پہلے براہ راست پروازیں پاکستان سے دستیاب تھی، لیکن بیچ میں چونکہ خانہ جنگی رہی اور بالکل وہاں کے ایئرپورٹس بند ہو گئے، وہاں پہ جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ شام سے ہجرت کر گئے، ترکی اور یورپ چلے گئے، تو بیچ میں جو ہے وہ تعطل آیا۔ اب جو حالیہ دورہ ہوا ہے سید اسد حسن اشابانی جو شام کے وزیر خارجہ ہے، اس میں نہ صرف پروازوں کی دوبارہ بحالی پر بات ہوئی ہے، بلکہ اس میں جو ہے پاکستان اور شام کے جو بین الوزارتی کمیشن ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور اس میں چونکہ سفارت خانے دونوں ممالک کے پہلے سے ہی فعال ہے، لیکن اس کو مزید ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ شام کے صدر جو ہے احمد الشارہ ان کو دورہ پاکستان اور اسلام آباد کی دعوت دی ہے، اور ان پہ جو ہے وہ اگلے چند مہینوں کے اندر ان کا دورہ شیڈول ہوگا۔ اس میں پھر بہت سارے MOUs پر جو ہے وہ دستخط ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو وزیر خارجہ ہے ان کا فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر تجارت کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہے، اس میں ان کی خواہش ہے کہ ظاہر شام ابھی خانہ جنگی کے بعد بالکل تباہال ملک ہے، تو 2 سال ان کو ہو گئے ہیں، 2 سال تقریباً 2 سال کی حکومت میں ان کی ترجیح تھی کہ اندرونی طور پر
جو محاذ ہے ان کو جو ہے وہ اس پہ وہ سرگرم رہے. اب ان کی ترجیح جو ہے وہ ہے کہ دوست ممالک اور مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بڑھائے. اس میں یہ پہلا دورہ نہیں ہے. اس سے پچھلے مہینے جو ہے وہ اسلام آباد میں OIC کی جو خواتین کانفرنس ہوئی تھی وزراء کی, اس میں جو شام کی خاتون وزیر ہے لیبر اور سوشل ویلفیئر کی, انہوں نے جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کی تھی, شام کی نمائندگی کی تھی. اس سے پہلے بھی جو ہے شام کے بہت سارے وفود آئے ہیں. وہ چاہ رہے کہ وزارت داخلہ اور نادرا اور دفاع کے معاملے میں جو ہے پاکستان کے ساتھ تعاون کرے. شام میں تبدیلی کے بعد جو ہے پاکستان کے جو ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ ہے مشرق وسطیٰ کے شیر اکبر خان صاحب, انہوں نے جو ہے وہ دمشق کا دورہ کیا اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ شام کی جو علاقائی سالمیت ہے, تحفظ ہے اور ان کا جو ہے وہ دفاع کیا. اور نئی حکومت کے ساتھ جو انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان جو ہے از سر نو اپنے روابط کو جو ہے وہ مرتب کرنا چاہتا ہے بہت سارے شعبوں میں, جو ہے زراعت میں, ٹیکنالوجی میں, ٹرانسپورٹ میں, کھیلوں کے شعبے میں اور بہت سارے شعبوں میں جو ہے وہ مواقع موجود ہے. پاکستان اور شام خاص کر سیاحت میں جو ہے وہ ٹورزم میں جو شام کے وزیر ہیں وہاں کے, وہ پاکستان کے جو وہاں کے سفیر ہے ایئر مارشل مغیث افضل اور ان کی ٹیم ہے, عمر حیات, باقی جو وہاں کی پاکستانی سفارت خانہ ہے پورا, ان سے ملے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ سیاحت کے شعبے میں پاکستان ہمیں سپورٹ کرے, جدید ٹیکنالوجی دے اور توانائی کے شعبوں میں, ادویات کے شعبوں میں اور بہت سارے شعبوں میں وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ جب شام کے صدر بشار الاسد کا دورہ ہوگا تو اس سے پہلے ورکنگ ہوگی. ابھی شام کا جو معیشت کے وزیر ہے, اکنامک افیئرس کے وزیر ہے, اس کا دورہ ہوگا اور اس میں پھر پاکستان شام بزنس کونسل کی جو ہے تشکیل نو ہوگی دمشق میں اور اسلام آباد میں یہ ہوگا. اور جو چیمبر آف کامرس ہے ان کے وفود کے تبادلے ہوں گے. اور اس دورے میں یہ طے ہوا کہ پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جو عوامی رابطہ بہت عرصے سے منقطع رہا اس میں وہ ہوگا. اور اہم بات جو ہے وہ مرحلہ وار جو زائرین ہیں, جو شامی وزیر خارجہ حسن اسد شابانی کی جو ہے وزیر خارجہ محسن نقوی سے ملاقات میں طے پایا کہ مرحلہ وار جو پاکستانی زائرین ہیں ان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا جائے گا تاکہ شام میں وہ مقدس مقامات کی جو ہے وہ زیارت کر سکے اور پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جو ہے اس کا دوبارہ اس سلسلے کا جو ہے احاطہ کیا جا سکے. جی, نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے. انشاءاللہ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جو علاقائی امور ہیں شام سے متعلق, گولان ہائٹس اور دیگر جو بھی شورش زدہ علاقے ہیں, اس میں پاکستان کے کردار سے ہم لوگ بالکل انکار نہیں کر سکتے. اور پاکستان کا کردار مختلف حوالوں سے ان دنوں میں ابھر کر سامنے آیا ہے اور دنیا بھر کی نظروں میں پاکستان زیادہ نمایاں نظر آیا ہے. چاہے وہ امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی ایران پہ جنگ ہو اور اس کے بعد پاکستان کا کردار ہو, آبنائے ہرمز کے معاملات ہوں, اس کے بعد مکہ معاہدہ ہو اور اس کے بعد حالیہ دنوں میں شام کے وزیر خارجہ کا 19 سال بعد پاکستان کا دورہ ہو, تو پاکستان مسلسل اس وقت نمایاں طور پہ متحرک نظر آ رہا ہے اور پورے ریجن میں اپنا کردار فعال طور پہ نبھاتا ہوا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ سفارتی تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں نعمت اللہ صاحب, تو یہاں پہ ہمارے جو سفیر ہیں اس وقت دمشق میں موجود ہیں. جی یقیناً پاکستان کے سفیر جو ہے وہ ایئر مارشل ریٹائر مغیث افضل صاحب وہ دمشق میں موجود ہے. پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے فعال ہے اور وہ متحرک جو ہے کردار ادا کر رہا ہے. وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے, پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, اور اس میں آپ کو بتاؤں. اچھا, پاکستانی اسٹوڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں پہ کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا وہاں کا جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے وہ اس قابل ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھ سکے؟ یقیناً نہ صرف وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کاروبار بھی کر رہی ہے. اور دمشق میں ایک اسکول ہے جس کو پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہاں پہ چلا رہی ہے. دمشق جو ہے وہ انٹرنیشنل اسکول جو ہے
وہ بڑا اچھا اسکول ہے. اس میں نہ صرف جو ہے وہ شام کے طلباء پڑھ رہے ہیں، بلکہ جو دمشق میں، شام میں جو غیر ملکی وہاں پہ سفراء ہے، دوسرے ممالک کے جو سفارت خانے ہیں، کونسلیٹ ہے اور ہائی کمشنر ہے، ان کے بچے بھی جو ہے وہ اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اور وہ بڑا اچھا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے اس اسکول کا. اور وہ پاکستان کا جو ہے وہ پاک شام دوستی میں اس اسکول کا جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ رہا ہے. دوسری بات جو اس دورے سے ریلیٹڈ ہے، وہ جو شام کے وزیر خارجہ ہے اسد حسن الشیبانی، انہوں نے بھی جو ہے نہ صرف مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ شام اس کا جائزہ لے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ ترکی نے اور سعودی عرب نے اور پاکستان نے بھی کئی مواقعوں پر یہ کہا ہے کہ اس میں دوسرے ممالک، مسلم ممالک کا بھی جو ہے وہ شمولیت کا آپشن موجود ہے، تو اس میں عنقریب جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش، قطر، کویت، بحرین، شام اور دوسرے ممالک جو ہے، مصر، اس معاہدے میں جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ ان کی شمولیت پہ غور ہو رہا ہے. اور یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ یہ دوست مسلم ممالک جو مکہ دفاعی معاہدہ ہے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، اس میں شامل ہو جائے. جی بالکل، یہ ایک خوشائند بات ہے مسلم بلاک کی، اور ایسے بلاک کی ضرورت کافی اشروں سے محسوس کی جا رہی ہے کہ جس میں تمام مسلم ممالک میں اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آ سکیں اور ایک دوسرے کے بازو بن سکیں، ایک دوسرے کو سہارا دے سکیں، اور اپنے اپنے ممالک کی تعمیر و ترقی میں مختلف شعبوں میں تمام ممالک مل کے ایک دوسرے کو تکنیکی معاونت بھی فراہم کر سکتے. تو کرۂ ارض کے بدلتے ہوئے دن بدن حالات کی وجہ سے پاکستان کے کردار سے انکار ممکن نہیں ہے، اور مسلم ممالک کا اتحاد وقت کی اشد ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملات میں ہو اور کسی بھی پلیٹ فارم کے حوالے سے ہو، اور اپنے لوگوں کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا تمام ممالک کردار ادا کر کے دنیا کے شانہ بشانہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. نعمت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کا جو 2 روزہ دورہ پاکستان ہوا ہے، وہ اس کے ثمرات، اس کے اثرات اور اس کے پس پردہ جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اپنی کال کے ذریعے اور اپنے SMS کے ذریعے.